لائق تعظیم ہیں اصحاب رسول، اہل بیت رسول اور اہل اللہ۔ خوش نصیبی ہے کہ آپ کے گاؤں میں سلسلہ درس قرآن آج کئی ماہ سے جاری ہے۔ ہر مہینے آپ ایک نئے عنوان کے ساتھ قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے ماسٹر ظہیر صاحب اور جو جوان ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کا سارا اجر انہیں جاتا ہے۔ اور بندہ دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں ایسی مجلسیں بار بار نصیب فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مادی دور میں آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے چلو کچھ بھی نہیں تو مہینے میں کچھ لمحات قرآن سننے کے لیے نکالتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن وہی سنتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اور قرآن کے نزدیک ہر کوئی نہیں آتا۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے نزدیک پلیت نہیں آتے، قرآن کے نزدیک پاک آتے ہیں۔ تو یہ حقیقتاً آپ دوستوں کی خوش نصیبی ہے۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، فقیر کا خیال تھا کہ رمضان کے بعد آج پہلا درس قرآن ہے، تو قرآن کی راتیں گزری ہیں تو قرآن کے فضائل پڑھیں گے، لیکن نہیں، دوستوں نے کہا ہے کہ آج ہمیں قرآن سے عقیدہ توحید بتائیں۔ تو آج کا موضوع سخن ہے عقیدہ توحید، یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ خطاب شروع ہو گیا ہے، 7:30 ہو گئے ہیں۔ ٹائم یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے، وہ 5 منٹ آگے ہے جی، سامنے والا آگے ہے۔ 7:30 بجے گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ اپنے وقت پہ 35 سے 40 منٹ کی گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ عقیدہ توحید کو اس طرح سمجھیں جس طرح قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ کبھی بھی عقائد کو اپنے اذہان سے نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے وجدان سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ عقائد فلسفے کی بنیاد پہ نہیں بنتے، عقائد آپ کی سوچ سے نہیں بنیں گے۔ عقیدہ وہ ہوگا جو اللہ کا رسول بنوانا چاہتا ہے۔ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، ایمان بالکتاب ہو، عقیدہ آخرت ہو، یہ سارے عقائد وہ ہیں جن کے پیچھے ہماری منشا نہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی تصور نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی تصور بناؤ گے تو وہ نظریہ ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو ٹاپک ہے آج کا تھوڑا دقیق ہے، اپنے ذہن بیدار رکھیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی، کیونکہ کچھ لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ صرف توحیدی ہم ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف ہم ہی وہ جماعت ہیں جو توحیدی ہیں۔ نہیں، بندے کے اپنے کہنے سے بندہ توحیدی نہیں بنتا۔ توحیدی وہ ہے جسے قرآن توحیدی کہے۔
اب آئیے عقیدہ توحید بیان کرنے کے لیے اگر اسی طرح میں جملے عرض کرتا رہوں گا تو وقت گزر جائے گا. مکمل گفتگو عقیدہ توحید پہ ایک درس میں ممکن نہیں ہے. ایک ہی نشست میں سارا عقیدہ توحید بیان کروں یہ ممکن نہیں. کم از کم، زیادہ نہیں تو کم از کم 3 نشستیں ہوں، 3 گھنٹے. پھر بھی سارا عقیدہ توحید بیان نہیں ہوگا، لیکن کچھ کانسیپٹ بن جائیں گے کہ توحید ہے کیا. کچھ نظریات کریٹ ہو جائیں گے کہ توحید کہتے کسے ہیں. اب آئیے، انسان کی ولادت سے پہلے کا معاملہ ہے، ابھی انسان بنا نہیں ہے. سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت ہے، 7 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 172. 172 172 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بندے نہیں بنے، انسانوں سے پہلے والا معاملہ ہے. ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ، اور جب نکالا، ربو کا، آپ کے رب نے، من بنی آدمہ، جناب آدم سے، من ظہورہم، ذریتہم، آدم کی پشت سے آدم کی اولاد کو نکالا. یاد کیجئے مصطفیٰ، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب یاد کیجئے جب اللہ نے آدم کی اولاد کو آدم کی پشت سے نکالا. میرا حبیب یاد کیجئے. اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، رسول اللہ مخاطب ہے. اللہ فرماتا ہے میرا محمد یاد کیجئے جب ہم نے آدم کی ساری اولاد کو آدم کی پشت سے نکالا. میرا حبیب یاد کیجئے. خیر چلو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ کبھی پھر بیٹھیں گے. شان رسالت ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. نکالنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَشْهَدَهُمْ، ہم نے سب سے کہا کہ ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. آپ ان کے گواہ، 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 یہ ان کا گواہ، یہ ان کا گواہ. اللہ فرمایا میں نے سارے بندوں سے کہا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. ہر بندہ دوسرے بندے کا گواہ ہے. ہر بندہ ہر دوسرے بندے کا گواہ ہے. اگو پنڈر والو، ہر بندہ دوسرے بندے کا گواہ ہے. ہر انسان دوسرے انسان کا گواہ ہے. ہر بندہ دوسرے بندے کا گواہ ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ ہے. ابھی آیت نہیں ختم ہوئی. ہر بندہ دوسرے بندے کا گواہ ہے. ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ ہے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ساری کائنات کا جو گواہ ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم میں سے، اولاد آدم کو آدم کی پشت میں سے نکالا. پھر ہم نے کہا وَأَشْهَدَهُمْ، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. اچھا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، گواہی کے بعد اللہ فرماتا ہے بن گئے. سب نے کہا جی بن گئے. اب آگے اللہ فرماتا ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اب مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. ابھی بندے پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضرت آدم نہیں بنے.
ابھی جنت سے حضرت آدم نکلے نہیں، ابھی زمین پہ نہیں آئے، اللہ نے تم سب کو اکٹھا کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ساری انسانیت نے بیک زبان ہو کے کہا اللہ ہم تمہیں اپنا رب مانتے ہیں۔ اللہ فرمایا چلے جو سب توحیدی ہو گئے۔ اللہ فرمایا جاؤ سب توحیدی ہو گئے۔ اللہ کو اپنا رب تصور کرنا یہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے، بسم اللہ بی کنسنٹریٹ پلیز، یہ آیت بتا رہی ہے انسان کی ابتدا جس عقیدے پہ ہوئی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ بندوں کی ابتدا توحید پہ ہوئی ہے۔ بھئی کس سے ہوئی؟ توحید پہ ہوئی۔ بالکل ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی آیت سامنے نص قطعی ہے، اللہ کا فرمان ہے، انسان کی فطرت میں توحید ہے، انسان کی ودیت میں توحید ہے۔ توحید ودیت کی گئی ہے، توحید جبلت کی گئی ہے، انسان فطری طور پہ توحیدی ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں جی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اگو پنڈر والو، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم توحیدی ہیں، آپ چپ بھی رہیں آپ پھر بھی توحیدی ہیں۔ توحید سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے، فطرت میں توحید ہے۔ اچھا یہ فطرت کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں نیچر۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے نیچر کین ناٹ بی چینج، ہمارے بچے عموماً یہ جملہ بولتے ہیں، واقعی نہیں بدل سکتی۔ عربی کا لفظ ہے فطرت، اس کا مادہ اشتقاق ہے فطرہ، فطرہ سے بنا ہے فطرت۔ فطرت کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیں ماہرین لغت کا سہارا لینا پڑے گا۔ ماہرین لغت کی طرف اگر جائیں تو ایک بہت بڑا نام ہے تاج العروش، 32-33 جلدوں پہ یہ کتاب ہے لغت کی، سید مرتضی زبیدی کی ہے۔ اچھا ایک اور بہت بڑا نام ہے لسان العرب، ابن منظور کی کتاب ہے، 12-14 جلدوں پہ ہے۔ اچھا اگر ان تک رسائی نہ ہو تو کتاب ہے المنجد، یہ عام کتاب ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، جن کا پڑھنے سے شغف ہے نا انہوں نے رکھی ہوتی ہے، مصباح اللغات۔ اچھا ایک عربی کی کتاب ہے، ایک جلد میں ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، المفردات فی غرائب القرآن، یہ بھی لغت کی کتاب ہے۔ ماہرین لغت نے فطرت کا ترجمہ کیا۔ فطرت کا معنی یہ ہے کسی کام کے کرنے کی استعداد، کسی فعل کے کرنے کی طاقت، اسے کہتے ہیں فطرت۔ کسی شے میں کسی فعل کے کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ اس کی فطرت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فطرت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بندے کی فطرت کیا ہے؟ رکو، سورہ روم پڑھتے ہیں، 30 نمبر سورہ ہے، آیت کا نمبر بھی 30 ہے۔ لو یہاں سے پڑھتے ہیں، اللہ فرمائے بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ، ظالم ہے وہ جو اپنے نفس کا مرید ہے، وہ بندہ ظلم کر رہا ہے جو اپنے نفس کا مرید ہے۔ نفس کا مرید نہیں ہونا، اللہ کا مرید ہونا ہے۔ ظالم ہے جو نفس کا مرید ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اب اسے کون ہدایت دے گا جسے اللہ گمراہ کرے۔ یہ بات کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف قائم کرو، فطرت اللہ التی
فطر الناس علیہا، اللہ فرمایا بندوں کو ہم نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، انسانوں کو ہم نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، بندے اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، انسان رب کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، انسان کی فطرت پاک ہے، انسان اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ اب ماہرین لغت نے فطرت کا ترجمہ کیا ہے کسی کام کے کرنے کی طاقت، کسی کام کے کرنے کی استعداد۔ جب ہم فطرت کی تعریف کریں گے تو انسان کے لیے فطرت کی تعریف یہ ہوگی اللہ کی معرفت کی طاقت فطرت ہے، اللہ کی معرفت کی استعداد فطرت ہے۔ تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو فطری طور پہ توحیدی ہے، انسان فطری طور پہ توحیدی ہے۔ اللہ نے توحید انسان کے لو میں رکھی ہے۔ یہ میں نے آسان لفظ بولے ہیں، مشکل لفظ چھوڑے ہیں، آسان لفظ بولے ہیں۔ توحید انسان کی فطرت میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر توحید فطرت میں ہے، فطرت کا حصہ ہے توحید، تو پھر ہم توحید سے بھٹک کیوں گئے ہیں؟ ہے تو فطرت، تو پھر بھٹکے کیوں ہیں؟ رکنا، سورہ صاد کی آیت ہے۔ اب اگر یہ سارا فلسفہ میں پڑھوں تو بات ادھر ہی لمبی ہو جائے گی، یہ نہیں میں نے سارا پڑھنا کیونکہ بات پھیل جائے گی۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ فقعوا لہ ساجدین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی قال انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین قال فاخرج منہا فانک رجیم وانک علیک لعنتی الی یوم الدین۔ جب آدم کو سجدہ نہیں نا ابلیس نے کیا، اللہ فرمایا فخرج، یہاں سے دفع ہو جا، تمہیں نہیں پتا آدم توحیدی ہے، یہاں سے دفع ہو جا، میرا آدم توحیدی ہے۔ جب کہا نا دفع ہو جا، اس وقت ابلیس نے کہا تھا قالا فبعزتک لا اغوینہم اجمعین، اس نے کہا تھا ٹھیک ہے مجھے تو نکال رہا ہے، اب میں کوئی بندہ توحیدی رہنے ہی نہیں دوں گا، میں انہیں توحید سے دور کروں گا، میں انہیں توحید سے دور کروں گا۔ اب رکنا، جب اس نے کہا نا میں تیرے ہر بندے کو توحید سے دور کروں گا، اللہ سورہ نحل میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرمایا تو بندوں کو توحید سے دور کرے گا، میں ہر امت میں رسول بھیجوں گا جو بندوں کو توحید پہ پکا کریں گے۔ کیا بات ہے آپ کی، میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ ابھی میں تمہید پڑھ رہا ہوں، توحید ابھی آگے ہے، ابھی یہ تمہید ہے۔ اللہ فرمایا اچھا تو بندوں کو توحید سے بھٹکائے گا، میں انتظام کروں گا۔ مولا تیرا انتظام، فرمایا میں ہر امت میں رسول بھیجوں گا، لیکن سنو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم رسول اللہ پہ سلسلہ نبوت ختم کریں گے، لیکن سلسلہ در سے توحید ختم نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کے بعد یہ والا سلسلہ ولی اٹھائیں گے۔ میرے نبی کے بعد، بسم اللہ، جی میں تھوڑا آگے پڑھوں جی،
میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آج کا موضوع تھوڑا دقیق ہے. دیکھیں میں صرف اتنا بیان کر دوں کہ اللہ ایک کے وہی گل ختم ہوگی. نہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور فقیر قرآن کا طالب علم ہے اور ہمیں آج توحید کا کانسیپٹ قرآن سے سمجھنا ہے. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ توحید فطرت میں ہے، حضرت آدم توحیدی ہیں، ابلیس کی کوشش ہے کہ بندوں کو توحید سے دور کیا جائے. اللہ نے انتظام کیا. بھائی کیا انتظام کیا؟ اللہ نے ہر امت میں، اچھا جی بڑا پیارا آپ بولتے ہیں، بڑا پیارے انداز میں بولتے ہیں، تھوڑا نزدیک آ جائے، بڑا ہی پیارا بولتے ہیں آپ. یہ جگہ تھوڑی سی خالی ہے، تھوڑا آگے آ جائے، تھوڑا قریب آ جائے. بڑا ہی خوبصورت آپ بولتے ہیں. بس خاموشی سے آنا ہے جی، گفتگو نہیں کرنی بیٹا گفتگو نہیں کرنی. نہ بھی بیٹا پیچھے گفتگو نہ کرے. مسجد میں گفتگو نہیں کرنی بیٹا، مسجد میں گفتگو نہیں کرنی. اگر آپ گفتگو کریں گے میں آپ کو اٹھا کے باہر بھیج دوں گا. مسجد میں گفتگو نہیں کرنی، صرف سننا ہے. اور آج کا عقیدہ اور آج کا ٹاپک بڑا کانشیس ہے. اتنے لوگوں کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، پریشان کریں گے اٹھا کے بھیج دیا جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ریسرچ ہے. آپ کتابیں کھولو، چھان پھٹک کرو، انٹرنیٹ پہ جاؤ، سنو، علماء کو سنو، لیکن آپ کو آپ کی مسجد سے جو ریسرچ ملے گی وہ آپ کے نیٹ والے مولویوں سے منفرد ملے گی. آپ محسوس کریں گے کہ ہمیں کوئی منفرد چیز مل رہی ہے. اب دیکھیے گا، ترتیب سنیے گا. آدم توحیدی، انسان کی فطرت میں توحید. میں عرض کر رہا ہوں، میں ابھی توحید کے معنی نہیں کر رہا. ہمارے 3 لیکچر ہوں گے توحید پہ. آج پہلا ہے، آج ابتدا ہے، آج تمہید رہے گی. اگلے لیکچر میں پتہ چلے گا توحید کیا ہے، پھر اس سے اگلے لیکچر میں پتہ چلے گا شرک کیا ہے، پھر ہی تو پتہ لگے گا کہ ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں. آج کل ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے اور سچی مچی علم کی کمی ہے. چادر چڑھا دی شرک، پھول چڑھا دیے شرک، ختم شریف 10ویں کا شرک، 40واں آ گیا شرک، مرشد کے ہاتھ چوم لیے شرک. یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، ہمارے سامنے آ کے بیٹھے، گفتگو کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے توحید کو سمجھے ہی نہیں جیسے صاحب توحید سمجھانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. آپ توحید کو اس طرح سمجھیں جیسے قرآن سمجھانا چاہتا ہے. آپ اپنی مرضی سے توحید نہ بنائیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے، جملہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ عقیدہ آپ کی مرضی سے نہیں بنتا. نظریہ بن سکتا ہے، عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ وہ ہوگا جو قرآن بنائے گا. لو جی میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل رہا ہوں. انسان بنا، زمین پہ آیا، شیطان نے کہا میں گمراہ کروں گا. اللہ فرمایا میں انتظام کروں گا. بھائی تو گمراہ کرے گا، میں انتظام کروں گا. میں آدم کی صورت میں انتظام کروں گا، میں نوح کی صورت میں انتظام کروں گا، میں ابراہیم کی صورت میں انتظام کروں گا، میں اسماعیل کی صورت میں انتظام کروں گا، میں بہت بڑا انتظام کروں گا صورت مصطفیٰ میں. سبحان اللہ. بھائی اللہ کا انتظام ہے کیا؟ توحید قائم رہے. سب سے بڑا مشن ہر نبی کا توحید ہے. اچھا نہیں ٹھہرو، میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، ٹھہرو. نحل کی آیت ہے، سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، 36 نمبر آیت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیطان کے حملے سے بچ جائے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پکے توحیدی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ میرا انتظام ہے. اب ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا.
توحید وہی ہے جو ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عقیدہ توحید جو ہے وہ وہی ہے، اور عقیدہ توحید آدم سے پہلے کا ہے۔ پہلے سے ہے، جو تھا وہ وہی ہے۔ تو پھر یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں؟ مجھے ماسٹر صاحب نے کیوں کہا کہ عقیدہ توحید بیان کرے؟ کوئی میں نئی چیز بیان کروں گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ توحید نہیں بدلی، عقیدہ توحید کی تشہیر جاری ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جملہ دھیان سے سننا ہے، پھر سنو، دوبارہ سنو، پھر سنو۔ توحید وہی ہے جس توحید پہ آدم تھے، توحید وہی ہے جس توحید پہ شیش تھے، آدم سے شیش تک آئی توحید۔ توحید وہی ہے جو شیش سے نوح تک آئی، بدلی نہیں۔ وہی ہے جو نوح سے جناب ابراہیم تک آئی، بدلی نہیں۔ وہی ہے جو محمد رسول اللہ تک آئی، بدلی نہیں۔ اس سارے پیریڈ میں توحید نہیں بدلی، لیکن توحید کی تشہیر ہوتی رہی ہے۔ میں بھی بدلوں گا نہیں، بدلنی تو ہے ہی نہیں، توحید وہی رہے گی۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ توحید کی تشہیر، اچھا تشہیر مشکل لفظ ہے، ٹھہرو میں آسان کرتا ہوں، توحید کے چرچے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بھئی اب آسان ہو گیا، توحید کا چرچ۔ اچھا ٹھہرو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ٹھہرو، رک جاؤ۔ سورہ محمد ہے بھائی، 47 نمبر سورہ ہے، رک جانا ذرا، 19 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَعْلَمْ، اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، رسول اللہ سے، تیرے اور میرے نبی سے۔ اللہ فرماتا ہے فَعْلَمْ، میرا محمد جان لے، اللہ رسول کی جانن، فرمایا انہو لا الہ الا اللہ، جان لیں کہ اللہ ایک ہے۔ بھائی اللہ ایک ہے۔ اچھا اللہ رسول نے فرمایا رسول اللہ جان لے، اچھا نبی پاک نہیں سی پتا اللہ ایک ہے؟ جیوندے رہو، نبی پاک نہیں سی پتا سی نا، تے پھر مان جاؤ نا رسول اللہ نو پتا سی، لیکن اللہ اپنی توحید دا چرچا کروانا چاہتا ہے۔ جان، اچھا ٹھہرو ایک آیت اور پڑھ لیں، اسی طرح کی ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ نساء وہی 4 نمبر سورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کائنات والو، مصطفیٰ کا دادا ابراہیم میرا پکا یار ہے۔ میں ذی الحج میں اس پہ باقاعدہ تقریر کروں گا، خلیل پہ۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم خلیل ہے، ابراہیم سارے بولو خلیل ہے۔ اچھا مقام خلت ملا، خلیل رتبہ، اچھا خلیل بھی ہے۔ رکو، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے بندے آندے سن ابراہیم یہودی نے، نصرانی کے اندر نہیں، نصرانی سن، یہودیہ کیا نہیں، یہودی سن، نصرانیہ کیا نہیں، عیسائی سن، نصرانی سن۔ اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین، خبردار ابراہیم نہ تے یہودی سن تے نہ ہی نصرانی سن، ولا کان حنیفا مسلما، ابراہیم مسلمان تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ جملہ بڑا پیارا میری زبان پہ آ رہا ہے، یہ دا مطلب ہے ابراہیم نہ تو نصرانی تھے اور نہ ہی یہودی تھے۔ اگر یہودی نہیں نہ تھے تو پھر مان جاؤ توحیدی تھے۔ ابراہیم توحیدی تھے، ابراہیم توحید پر تھے، نہیں تھے؟ آپ پڑھو ابراہیم کی تاریخ پڑھو، ابراہیم علیہ السلام نے کسی بت کی پوجا نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بت پرست نہیں تھے، توحیدی تھے۔ اب سننا، ان کے توحیدی ہونے میں شک نہیں؟ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب ابراہیم کے توحیدی ہونے میں شک کی نہیں، تو یہ میرے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، 14 نمبر سورہ ہے، ابراہیم دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی جعل ھذا البلد آمنا، اللہ مکے کو امن والا شہر بنا دے، وجنبنی اور مجھے، وبنیا اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام پکا توحیدی بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو پکا توحیدی بنا دے۔ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ابراہیم تھے توحیدی، مگر یہ دعا بتا رہی ہے کہ ابراہیم بھی توحید کا چرچا کر رہے ہیں۔ بھائی ابراہیم توحید کا، سارے بولو ذرا، ابراہیم توحید کا چرچا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ٹھہرو ذرا، کیوں؟ اللہ رسول سے بھی کہہ رہا ہے توحید پہ قائم رہے، ابراہیم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے آپ توحیدی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تیرا دشمن ہے اور شیطان تمہیں توحید سے پھسلائے گا، شیطان تمہیں توحید سے ہٹائے گا۔ چونکہ شیطان کا مشن ہے کہ بندوں کو توحید سے ہٹاؤں، میں اللہ چاہتا ہوں قیامت تک توحید کا چرچا جاری رہے۔ ابھی تمہید چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت تک چرچائے۔ ہاں آپ کہیں گے یہ کہاں سے پڑھا، آیت ہے، رکو۔ اچھا یار تسی اگر تھکے نہیں، میرے سامنے 12 سے 13 آیتیں آ رہی ہیں کہ ہر نبی نے توحید کا چرچا کیا۔ پڑھ لوں؟ سنو 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 یارا سنو، سورہ ہود ہے بھائی، 11 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود نبی کو بھیجا۔ مولا کس لیے؟ فرمایا قالا یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری قوم سنو توحید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بھائی توحید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ٹھہرو ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ ہود ہی کی آیت ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ مولا کس لیے؟ فرمایا قالا یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت صالح نے بھی آ کے یہی کہا اے قوم سنو توحید کا دامن نہیں چھوڑنا، توحید پہ قائم رہنا۔ رک جاؤ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ ہود ہی کی آیت ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے جناب شعیب علیہ السلام کو مدائن میں بھیجا۔ قالا یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی جا کے یہی کہا توحید نہیں چھوڑنے۔ رکو سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کیوں؟ فَقَالَ یا قوم اعبدوا اللہ، نوح نے بھی جا کے کہا سنو توحیدی ہو جاؤ، توحید نہیں چھوڑنی۔ ٹھہرو سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ کتاب حق بنا کے بھیجی ہے۔ مولا کس لیے؟ فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ کتاب بتائے گی کہ توحید نہیں چھوڑنی، یہ کتاب بھی توحید کا درس دے گی۔ سارے نبیوں نے توحید کا پرچار کیا۔ اچھا ٹھہرو ٹھہرو، سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کوئی اللہ نہیں صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز بھی توحید کا درس دے گی۔ جی نماز توحید، قرآن توحید، جناب نوح توحید، جناب شعیب توحید، جناب صالح توحید، حضرت ہود تو رکو رکو، سورہ رات میں اللہ فرماتا ہے اچھا رکو، ہم نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے ایاک نعبد، آگے و ایاک نستعین، آگے اہدنا الصراط
مستقیم، ہمیں مستقیم صراط دے، سیدھا راستہ دے. تو پھر اللہ فرماتا ہے قل، اللہ فرماتا ہے ان اللہ ربی و ربکم، میرا محبوب انہیں بتاؤ اللہ میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے. وہ رب میرا بھی ہے اور وہ تیرا بھی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، توحید پہ قائم رہو کیونکہ توحید صراط مستقیم ہے. یہ مطلب ہے واہ آیتاں پڑھ لیا نے ایسا کہ بندے توحید کا چرچا کرے. بھائی کس کا؟ توحید کا. اچھا ٹھہر جو ذرا، ٹھہر جو. توحید ہے کیا؟ لو جی میں تقریر کے اب 2 جملے بولوں گا، باقی تقریر اگلے درس میں ہے. ہم 3 درس پڑھیں گے توحید پہ. گھبرائے تھے نہیں بیٹھے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں اگلے 2 درس بھی توحید پہ پڑھ لیں؟ اچھا نہیں تو گھبرا گئے ہو، چلو ایک اور پڑھ لیں گے. میرا تو زور کم ہو جائے گا، 2 درسوں میں پڑھ لوں گا. چلے میرا ویسے دل ہے کم از کم 3 درس ہوں توحید پہ. کیا سنا ہے ابھی تک؟ انسان کی فطرت میں توحید، جبلت میں توحید، آدم توحیدی، ہر نبی کا پیغام توحید، قرآن کا پیغام توحید، نماز کا پیغام توحید، صراط مستقیم. کیا ہے توحید؟ توحید کیا ہے؟ اچھا آپ کے ذہن میں ویسے توحید کیا ہے؟ جو آپ کے ذہن میں ہے بتائیں. اللہ کو، اللہ حضور کے توسل سے بابا جی کی عمر میں برکت ہو، سب آمین کہو. بالکل ٹھیک انہوں نے معنی کیا ہے کہ اللہ کو ایک جاننا. انہوں نے کہا جی اللہ کو ایک جاننا توحید ہے. اچھا انگریز کا بھی ویسے یہی خیال ہے، GOD گاڈ، گاڈ میں نے اللہ، اور انگریز کہتا ہے کہ گاڈ از ون. انگریز کہتا ہے اللہ ایک ہے. انگریز توحیدی ہے. جی میرے بچے جو فلسفہ پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھنے والے بچے سنو، اگر آپ فلسفہ نہیں پڑھتے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں، فلاسفر بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے there is God who is one. فلسفے کا بھی خیال ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ فلاسفر توحیدی نہیں. اب سمجھنا پڑے گا پھر توحید کیا ہے، کیونکہ انگریز تو توحیدی نہیں ہے. پھر یہ توحید کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں بیٹا. مجھے پنسل چاہیے جی، میں دیکھ رہا یہ ہے، چلے مجھے کاغذ دیجیے گا. اچھا چلے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. 3 چیزیں ہیں بھائی. ایک ہے وحدت، نظر آ رہا ہے؟ وحدت اس کا معنی ہوتا ہے ایک. ایک ہے وحدانیت. وحدانیت یہ جو وحدت ہے نا، وحدت یہ اکائی والا ایک ہے. 1 2 3 4 5 یہ اکائی والا ایک ہے. یہ جو وحدت ہے نا اکائی والا ایک، اس کے اندر اگر ایک اور ڈال دو نا تو پھر نہیں جی، اس ایک میں ایک اور ڈال دو تو جیتے رہیں، تو پھر یہ ایک نہیں رہتا، پھر یہ 2 ہو جاتا ہے. جو 2 ہو جائے وہ توحید نہیں جناب، جو 2 ہو جائے وہ توحید نہیں. یہ جو وحدت والا ایک ہے نا، ایک، اچھا یہ آدھا آدھا بھی ہو جاتا ہے. 1/2 جمع 1/2، اسے اکٹھا کرو تو بنتا ہے 1. جو آدھا آدھا ہو جائے نا وہ بھی توحید نہیں جی، وہ بھی توحید نہیں. اس کا مطلب ہے وحدت توحید نہیں، وحدانیت
وحدانیت کا معنی ہوتا ہے، فلاسفرز نے محنت کی، تلاش کیا کہ اللہ ایک ہے، تصور پیدا ہو گیا۔ یہ بھی جو تصور پیدا ہوا ہے نا اس کے ایک ہونے کا، یہ وحدانیت ہے، توحید نہیں، یہ بھی توحید نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر توحید کیا ہے؟ یہ عقائی ہے، توحید نہیں۔ یہ تصور ہے، توحید نہیں۔ توحید یہ ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، جسے محمد ایک کہے نا، یہ توحید ہے۔ حسین کا نانا جسے ایک کہے۔ اچھا یار ایک منٹ ٹھہرو یار، ایک منٹ رک جاؤ۔ یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا سورہ اخلاص کی شروع والی آیت، اس سے اگلا خطاب شروع کریں گے اگلے درس کا، ابھی ٹھہرو ذرا۔ ہم ایک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ایک مانتے ہیں لیکن ہم ایک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ ایک کے تصور کو بھی نہیں مانتے، ہے ہی نہیں۔ اور توحیدیوں، کمیونسٹ کا خیال ہے اللہ ہے ہی نہیں، کس اللہ کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ بگ بینگ تھیوری ہے ساری، جاؤ نیٹ کھولو جا کے یہ تھیوری پڑھو، بگ بینگ تھیوری ہے، سٹار ہے، پھٹا ہے، آسمان بن گئے ہیں، تارا پھٹا ہے، زمین بنی ہے، خود بخود سورج آ رہا ہے، چاند چھپ جاتا ہے، چاند چھپ جاتا ہے، سورج آ جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ There is not any sort of اللہ۔ بندے تھے اللہ کے تصور کو نہیں مانتے۔ اب بتاؤ کس منزل پہ رکے ہو؟ او بھائی تم توحید منوانے کے لیے بیٹھے ہو، بندے تو مانتے نہیں وجود اللہ کو، خدا کے تصور کو نہیں مانتے۔ اب اگر آپ تھکے نہیں تو اللہ کے تصور کے لیے مجھے قرآن سے 5 آیتیں پڑھنی ہیں۔ اس پہ باقاعدہ گفتگو ہو سکتی ہے اور اس پہ لمبا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے میں صرف 4 سے 5 آیتیں پڑھوں گا خدا کے تصور کے لیے۔ رک جاؤ، میرے سامنے سورہ نحل ہے بھائی بیٹا، یہ 16 نمبر سورہ ہے اور سورہ نحل ہی سے میں نے کچھ آیتیں پڑھنی ہیں، بس یہ پڑھ کے خطاب ختم ہے آج کا۔ آج کی گفتگو صرف تمہید ہے، ختم ہو جائے گی تمہید۔ خدا کا تصور لو، سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے جو آیت ہے 68 نمبر آیت ہے، 68۔ لو جی غور کیجئے گا، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے وحی کی، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی پہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا محمد آپ کے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ بھائی شہد کی مکھی پہ، بھائی بولو، بھائی آپ چپ کیوں ہیں؟ بھائی بولو میرے ساتھ، شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ مولا کیا فرمایا؟ انِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی کہ اپنا چھتا پہاڑوں میں بنا لیا کر، وَمِنَ الشَّجَرٍ، اور درختوں میں بنا لیا کر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، جہاں پہ لوگ رہتے ہیں نا ان کے گھروں میں اپنا گھر بنا لیا کر، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ ہائے ہائے، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی کہ اپنا چھتا بنا لیا کر پہاڑوں پہ، اپنا چھتا بنا لیا کر درختوں میں، اپنا چھتا بنا لیا کر لوگوں کے گھروں میں۔ اب آگے سننا، آگے سننا، اللہ فرماتا ہے سما، وہی ہم نے یہ کی تو پھر ہم نے مکھی سے کہا کلی من کل ثمراتی، رس چوسا کر ہر پھل سے، ہر پھل سے اس کا عرق لیا کر۔ ہم نے مکھی سے کہا مکھی
اے مکھی ہر پھل سے رس لیا کر. اب آگے سننا گوپنڈر والو, کلی سماراتی کا معنی ہوتا ہے ہر پھل سے. ہن مینوں تسی جواب دیو, اے مکھی صرف فریش پھل تے بہندی ہے نا جی؟ نہیں گلے سڑے تے نہ بہندی بہندی ہے, کیونکہ کلی سمارات ہر پھل تے بہ سڑیا ہے او تے بھی بہ جاندی ہے, روڑی تے پہ ہے بو چھڈے ہے پھل نے او تے بھی بہندی ہے, گلے سڑے تے بھی بہندی ہے, فریش تے بھی بہندی ہے, تازے تے بھی بہندی ہے, سڑے تے بھی بہندی ہے, بوسے تے بھی بہندی ہے, ہر پھل تے بھی بہندی ہے, ہر پودے تے بہندی ہے, ہر پھل تے بہندی ہے. اچھا ہر پھل تو جا کے کلی او دا رس کٹ دیے, رس کٹ کے اللہ فرماندا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ, اب میری راہوں میں چلا کر. پھل لے کے اب میری راہوں میں چلا کر. اب یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہن گندے پھلاں دا بھی ارک انہیں چکے ہیں, سڑے پھلاں دا بھی چکے ہیں, بسے پھلاں دا بھی چکے ہیں, تازے پھلاں تے بھی بیٹھی ہے, روڑی تے بھی جا کے بہ گئی ہے, پھل تے لے آئیے, ارک لے آئیے. اللہ فرماندا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ, پھر اس کے پیٹ میں سے رنگ برنگا پانی نکلتا ہے جسے تم شہد کہتے ہو. مولا تے سڑے پھل تے بھی بہ گئی ہے, بسے تے بھی بہ گئی ہے. اللہ ہے چپ, فیہ شفاء للناس, اس کی تھوک میں, اس کی شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. میں مولوی پوچھنا, اے مکھی دے تھوکے چ شفا کنے پائی ہے؟ اے جن نے مکھی دے تھوکے چ شفا پائی ہے نا, اے اپنے آپ نہیں پائی, جن نے پائی ہے نا اوہی اللہ. یہ دا مطلب ہے مکھی تک بندے اللہ تک پہنچ گئے. وہ جڑے کہندے نے اللہ کوئی نہیں, دسو پھر شفا کتوں آئی ہے؟ اور مکھی تے سارے کھاندے نے کہ نہیں؟ انگریز بھی شہد کھا رہے ہیں, کی ہو گیا جی؟ اچھا ٹھہرو یار, ٹھہرو, ایک آیت اور پڑھ لئیے, ایک ہی کافی ہے یار, ٹائم زیادہ ہو گیا. ایک ہی آیت اور پڑھنی ہے, انج دی ایک آیت اور پڑھنی ہے. تسی سارے سبحان اللہ کہہ لیا؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرو یار, ہاں چلو اے پڑھ لینے, اے جڑی سامنے آیت آئی ہے نا, رکنا. اللہ فرماندا ہے وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ. اللہ فرماندا ہے یہ جو زمین ہے نا, ایتھے جڑی زمین ہے ایدہ بھی رنگ ہوئی ہے, جڑی موڑتے ہوئے رنگ ہی ہے. اچھا بابلپور میں جہاں نا زمین دا رنگ ہی ہے, اے پشاور گیا اٹک رنگ ہی ہے. اچھا پانی اتھے بھی اسی رنگ دا ہے. اچھا پانی بھی ایکو رنگ دا, زمین بھی ایکو رنگ دی. اللہ فرماندا ہے مختلفاً الوانہ, اس زمین وچوں جڑے رنگ پرنگے پودے نکل دے نے, ایک کون کٹ دے؟ یہ جڑے رنگ پرنگے پودے پہ نکل دے نے, ایک کون کٹ دے؟ ہن دوویں ہتھ قرآن تے رکھ کے عرض کر لواں, یہ جڑا رنگ پرنگے پودے ایکو ہی پانی نال ایک جی رنگ ہی زمین چوں کٹ دے نا, وہی تے اللہ ہے. بھائی رب تک پہنچ گیا پہ, چیزاں رب تک پہنچنے پہ. اچھا ٹھہرو, ایک آیت پڑھنا, بس آخری آیت ہے بھائی, سورہ آل عمران ہے. اللہ فرماندا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ فرماندا ہے ماؤں کے پیٹوں میں تصویر میں بناتا ہوں جیسی چاہوں. تسی کنے پرا ہو جی؟ دو پرا. تسی کنے پرا ہو؟ تسی بھی دو پرا ہو, اسی چار پرا ہوں, میں سب تو بڑا. تسی کنے پرا ہو؟ چار پرا ہو. نہیں کوئی بات نہیں, یہ بس آ جائیں, گفتگو ختم ہو چکی ہے, ہم نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں. بس ایک گھر چار پتر نے, چار بہناں نے,
دو پتر نے دو بھیناں نے، ماں وہی ہے پیو بھی وہی ہے، نطفۃ امشاج دا رنگ بھی وہی ہے، صورتاں ایک جیاں نہیں۔ اے پیچھے کیڑا جڑا صورتاں بناندا ہے؟ بولو تے صحیح نا یار، کسی دی صورت دوجی صورت نہیں پی رلدی، وڈے دی صورت ہو رہے، چھوٹے دی صورت ہو رہے، بہن دی صورت ہو رہے، چھوٹے بھرا دی صورت ہو رہے، چاچے دی صورت ہو رہے، مامے دی صورت ہو رہے، پھپھی دی صورت ہو رہے، پیچھے ماں بھی ایک کے، پیچھے باپ بھی ایک کے، یہ جڑیاں صورتاں اکو جیاں نہیں، اے کون بناندا ہی؟ لو یارا مجھے معاف کر دینا یارا، اللہ کے وجود کا جو فلسفہ ہے نا بڑا لمبا فلسفہ ہے، میرا پی ایچ ڈی کا پورا آرٹیکل ہے اس پہ، یہ خدا کے وجود کے تصور پہ پورا آرٹیکل ہے، اس پہ میں اگر تقریر کروں کم از کم 3 گھنٹے اسی پہ چاہیے، چھوڑ دی میں نے ساری بات۔ یہ دا مطلب ہے مخلوق دے ذریعے بندے رب تک جاندے نے پے، نہیں جاندے؟ اجے بھی چپ نے، نہیں جاندے؟ جاندے نے پے۔ اچھا چھڑ دو ذرا ساری مخلوقات، اپنے ال ویکھ، میرے ال ویکھی، اے وندیاں نے پئیاں بھئی انہاں وچ طاقت ہے، یہ دا مطلب ہے انہاں دی جڑی طاقت ہے نا پیچھے کوئی ہے، سبحان اللہ، نہیں آپ سمجھے نہیں ٹھہرے، اے سن دے نے پہ، انہاں دے سنن دے پیچھے کوئی ہے، اے سننے یا پہ پیچھے کوئی ہے، یہ دا مطلب ہے اسی ایتھوں لے کے تے ایتھوں تک ہی ویکھ لئیے نا، اس مشین دے پیچھے کوئی ہے، سبحان اللہ۔ یہ دا مطلب ہے بندہ اپنے وجود وال ویکھے تے رب تک پہنچ جاندہ ہے، اور بندہ اپنے ال ویکھے رب تک پہنچ جاندہ ہے، اور بندہ اپنے ال ویکھے تے رب تک پہنچ جاندہ ہے۔ تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ تسی ہون پہنچ دیو پہ 1400 سال پہلے مولا علی نے فرمایا تھی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے نفس کی پہچان کر اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ لو یارا گفتگو ختم ہو گئی یار، گفتگو تمام ہو گئی، عقیدہ توحید آج صرف تمہید میں نے بیان کی ہے۔ یہ دا مطلب ہے مخلوقات کے ذریعے خالق تک بندے جاتے ہیں۔ سورج دیکھا بنانے والا اللہ، چاند دیکھا بنانے والا اللہ، درخت دیکھے، بیل بوٹے دیکھے، شہد کی مکھی، شفا بنانے والا، ہولی نہ بولو یار، انسان کا وجود پیچ دار نظام، وہ ایتھوں اینا کوئی ٹوٹا لے لو، بندیاں نو اجے تک سمجھ نہیں آیا، ساری ایکسپیکٹیشنز نے، اے اینا کوئی ٹکڑا تیری سمجھ نہیں پہ آؤندہ، سمجھ چھوٹی آ۔ اچھا یہ پیچ دار نظام، پیچھے اللہ، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پیچھے اللہ، جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، پیچھے اللہ، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، پیچھے اللہ۔ یہ دا مطلب ہے مخلوق ویکھ کے تے رب تک بندے جاندے نے، ساریاں مخلوقات لسی ویکھئے تے اللہ تک جانے ہیں، مخلوقات دے ذریعے رب تک گئے ہیں، اسی مخلوقات دے ذریعے رب تک گئے ہیں، مخلوقات ویکھ کے سمجھ آمدی ہے پیچھے کو اللہ ہے۔ میں قربان جاواں، سب تو پہلی مخلوق ہے نور محمد، اول ما خلق اللہ نوری، رسول کا نور پہلی مخلوق ہے۔ دیوبندیوں کا عالم مفتی اشرف علی تھانوی آپ لکھتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی، کھ نہیں سی جدو اللہ سب تو پہلے محمد دا نور بنایا ہے، اودو کھ نہیں سی، نہ سورج سی، نہ چند سی، نہ تارے سن، نہ زمین سی، نہ آسمان سی، نہ جنت سی، نہ دوزخ سی، کھ نہیں سی۔ ہون دومی ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرنا، اسی تے اللہ تک پہنچے ہیں مخلوقات نو ویکھ کے، تے جدو مخلوق ہی کوئی نہیں سی، صرف محمد دا نور سی، اے محمد نے رب نو کی میں پہچانے ہیں۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں مخلوقات کے ذریعے، محمد نے اللہ کو اپنی نگاہ سے دیکھ کے پہچانا ہے۔ درمیان میں کوئی مخلوق نہیں،
یہ مطلب ہے اس نتیجے تک اسی آ گئے ہاں کہ رسول نے ڈائریکٹ رب دا جلوہ ویکھے ہے، رسول نے ڈائریکٹ رب دا جلوہ ویکھے ہے۔ ہون کسے فلاسفر دے آنکھیں لگ کے توحید نہیں سمجھنی، ہون کسے مولوی دے آنکھیں لگ کے توحید نہیں سمجھنی، ہون کسے سائنسدان دے آنکھیں لگ کے توحید نہیں سمجھنی۔ توحید او دے کو سمجھنی ہے قل هو اللہ احد، انہیں ویس کے آنکھیں آئے اللہ ایک کے۔ لو جی آج توحید کے لیکچر کی تمہید ختم ہوئی، یہ ساری تمہید تھی۔ اگلے درس میں یہیں سے پڑھیں گے قل هو اللہ احد، یہاں سے تقریر شروع ہو جائے گی۔ تمہید ہو گئی، ایک لیکچر میں اس کی تقریر ہو جائے گی، دیکھیں گے پھر اگر ضرورت پڑی تو اس کے اگلے لیکچر میں شرک پڑھیں گے، شرک کیا ہے۔ یہاں تک اب ہم پہنچ گئے ہیں توحید او وے جڑی رسول دی زبان بچوں نکلے۔ بھائی یہ بات پکی ہو گئی جی؟ چلو مدنی صاحب آؤ جی، ایک شعر سناؤ تو چلیے پھر۔ یہ میرے بیٹا نعت خواں ہیں، آپ کے نبات سے ہیں۔